اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام الحمدللہ العربیۃ للطالبین المستوی الثانی ہماری جاری و ساری تھی الدرس الاول پہلا سبق السکن و رہائش کے بارے میں. تو اس سبق کو ہم نے پڑھ لیا تھا, ترجمہ کر لیا تھا, تمرین کو ہم حل کر رہے تھے. تو 2 مشقیں ہم نے حل کر لی تھیں, تو آج ہم نے تیسری مشق کو حل کرنا ہے. تو بلا تاخیر ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہزیب اتاری پر. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ العربیۃ للطالبین المستوی الاول ثانی ثالث رابع کے تمام لیکچرز یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. چینل کی پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں, ورنہ ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیا ہے, وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں. اور اپنے کلاس فیلوز یا دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیرن. تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. التدریب الثالث, تیسری مشق. سوالوں کے جواب دیں جیسے مثال کے اندر موجود ہے. انت الطابق الاول, آگے لکھا ہوا فی ای طابق تسکن اسکن فی الطابق الاولی. یہ ہمیں انہوں نے ایک مثال دی ہے. تو نیچے آپ چیک کریں کہ انہوں نے سوال اور جواب کے لیے خالی ڈیش چھوڑ دیے کہ آپ نے سوال بنانا ہے اور جواب بنانا ہے. سوال کس طرح بنانا ہے؟ انتا دیا ہوا ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر, تو ہم نے جو یعنی کہ سوال لے کر آنا ہے وہ واحد مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ لے کر آنا ہے کہ تسکنو, تم کہاں رہتے ہو. انتا جو ہے یہ ہم نے سوال کے اندر لانا ہے, مطلب جو ضمیر ہے نیچے جیسے انتی آ رہا ہے تو یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. تو ہم نے جو سوال کے اندر صیغہ لے کر آنا ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لے کر آنا ہے. اور جو جواب ہے وہ ہم نے الطابق الثانی لے کر آنا ہے. جیسے اوپر تھا اسکنو فی طابق الاول, تو یہاں پہ ہم نے الطابق الثانی لے کر آنا ہے. اور اسکنو جیسے یہاں پہ اسکنو لکھا ہوا ہے, تو اگر یعنی کہ آگے صیغہ دوسرا آ جاتا ہے, جمع کا صیغہ آ جاتا ہے, تو ہم نسکنو لے کر آئیں گے. جو یعنی کہ صیغہ جیسا ہوگا جس طرح سوال کریں گے اس طرح ہم نے جواب لے کر آنا ہے. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. انتی لکھا ہوا ہے, انتی اور الطابق الثانی, تو ہم نے جواب کے اندر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لے کر آنا ہے. تو جواب جو سوال جو بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنینا. تسکنینا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو آگے جو جواب لے کر آئیں گے وہ یہ آئے گا اسکنو فی الطابق الثانی. اسکنو فی الطابق الثانی یہ جواب ہے. آگے چلتے ہیں. خالد, خالد لکھا ہوا ہے الطابق الثالث, تو سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنو خالد. فی ای طابق تسکنو خالد. تو جواب جو بنائیں گے وہ آئے گا یسکنو فی الطابق الثالث. طابق جو ہے اس کا معنی ہے فلور کر لیں آپ, منزل کر لیں. تو آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے مریم الطابق الرابع. الطابق الرابع, سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنو مریم. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا تسکنو فی الطابق الرابع. آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے انتما الطابق الخامس. انتما کو ہم نے سوال کے اندر لانا ہے, اس کے مطابق ہم نے صیغہ لے کر آنا ہے. تو سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنانی. فی ای طابق تسکنانی. جو جواب آئے گا وہ آئے گا نسکنو. دیکھیں کیونکہ تثنیہ کے لیے جمع متکلم ہی استعمال ہوتا ہے. نسکنو فی الطابق الخامس. آگے چلتے ہیں. انتم لکھا ہوا ہے انتم الطابق السادس. جو سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنونا. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا نسکنو فی الطابق السادس. ہم 6ٹھے فلور پہ رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. انتنا الطابق السابع فی ای طابق تسکننا. یہ سوال ہے. آگے چلتے ہیں. جواب جو آئے گا وہ آئے گا نسکنو فی الطابق السابع. آگے چلتے ہیں. ہوا لکھا ہوا ہے ہوا الطابق الثامن. اور جو سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق یسکنو. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا یسکنو فی الطابق الثامن. آگے چلتے ہیں. ہیا الطابق التاسع. اور جو سوال بنائیں گے وہ آئے گا فی ای طابق تسکنو. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا تسکنو فی الطابق التاسع. یہ ہماری تیسری مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو چوتھی مشق کی طرف چلتے ہیں. التدریب الرابع, چوتھی مشق. یہاں پہ ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں جیسے مثال کے اندر موجود ہے حل تسکنو فی طابق اردی. حل تسکنو فی طابق اردی. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا نام اسکنو فی طابق اردی. یہ انہوں نے ہمیں دیا نام اسکنو فی طابق اردی. یہ انہوں نے ہمیں مثال دی ہے, تو اس کے مطابق ہم نے جواب لے کر آنا. نیچے آپ دیکھیں حل تسکنینا فی الدور الاردی.
اردی کہتے ہوتے ہیں نچلی کو، طابق جو ہے یعنی کہ فلور ہے، مطلب کہ آپ آخری فلور یعنی نچلے فلور میں رہتے ہو، وہ پوچھ رہے ہیں. تو جواب کے اندر انہوں نے کہا جی ہاں میں آخری فلور میں رہتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے یعنی کہ سوال جواب دیے. تو نیچے آپ دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نچلے فلور میں رہتے ہو، تو ہم کہیں گے جی ہاں ہم نچلے فلور میں رہتے ہیں. حل تسکنینا فی الدور الارضی، یہ انہوں نے سوال دیا. تو ہم جو جواب لے کر آئیں گے وہ یہ آئے گا نعم. جو جواب آئے گا وہ آئے گا نعم اسکنو فی دور اردی، یہ جواب ہے. اور آگے چلتے ہیں. حل یسکن خالد فی الطابق الاخیر، یہ سوال دیا انہوں نے. تو جواب جو آئے گا وہ یہ آئے گا نعم یسکن خالد فی الطابق الاخیر. آگے چلتے ہیں. حل تسکن مریم فی الدور الاخیر، یہ سوال دیا اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا نعم تسکن مریم فی الدور الاخیر. آگے چلتے ہیں. حل تسکن فی الطابق العلوی، اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا نعم اسکن فی الطابق العلوی. آگے چلتے ہیں. حل تسکنین فی الدور العلوی، اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا نعم اسکن فی الدور العلوی. یہ تھی ہماری چوتھی مشق. تو پانچویں مشق کی طرف ہم چلتے ہیں. پانچویں مشق التدریب الخامس، پانچویں مشق. تمرین کا اجرا کیجئے جیسے مثال کے اندر موجود ہے. نحن شقۃ لدینا شقۃ جمیلۃ عندنا شقۃ جمیلۃ، یہ انہوں نے مثال دی ہے. آپ پیچھے دیکھیں نحن لکھا ہوا تھا نحن، تو اس کے مطابق انہوں نے لدینا لے کر آئے ہیں. لدینا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ انہوں نے مضاف کیا ہے. تو آگے جو عندنا شقۃ جمیلۃ، تو شقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مطلب آپ نے جو سوال بنانا ہے نا وہ یہ شقہ کے بارے میں بتانا ہے. اگر وہ کسر نیچے آ رہا ہے جیسے کسر پوچھ رہے ہیں تو آپ نے کسر کہنا ہے کسر جمیلۃ. اور پیچھے اگر دیا ہوا انہیں نیچے جیسے چلیں انا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے لدئی نہ لکھا ہوا ہے نا مثال کے اندر، تو اناج کو آپ نے یعنی کہ لے کر آنا ہے مضاف الیل، اناج جو ہے اس کی طرف آپ نے مضاف کرنا ہے. تو جو جواب آئے گا وہ آئے گا لدیا کسر جمیلا، لدیا کسر جمیل. اوپر شقت جو تھا وہ تو مؤنث تھا اس لیے جمیلتن آیا. یہاں پہ لدیا کسر جمیل آئے گا. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا ان دی، اوپر تھا ان دنا وہ نحن کی وجہ سے تھا. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا ان دی کسر جمیل. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. انا اور کسر جو لکھا ہوا ہے اس کے آگے ہم نے یہ لکھنا ہے پہلے کے اندر لدیا کسر جمیل. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا ان دی، دوسری جو ڈیش ہے اس کے اندر آئے گا ان دی کسر جمیل، یہ ہے. اور آگے چلتے ہیں. انتا لکھا ہوا ہے انتا اور منزل، تو اس کے جو پہلے ڈیش کے اندر آئے گا لدئی کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر آئی ہے، لدئی کا منزل جمیل. اور جو دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ان دا کا منزل جمیل. آگے چلتے ہیں. انتی غرفتن لکھا ہوا ہے تو جو پہلی ڈیش کے اندر آئے گا لدئی کی غرفتن جمیلۃ مؤنث ہے. آگے چلتے ہیں. ان دا کی غرفتن جمیلۃ، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ان دا کی غرفتن جمیلۃ. آگے چلتے ہیں. انتم مطعم لکھا ہوا ہے اور پہلی ڈیش کے اندر آئے گا لدیکم، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا لدیکم مطعم جمیل، اور دوسری ڈیش کے اندر آئے گا عندکم مطعم جمیل. آگے چلتے ہیں. خالد بیت لکھا ہوا ہے، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا لدئی، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا لدا خالد بیت جمیل. اور جو جواب آئے گا وہ آئے گا دوسری ڈیش کے اندر عند خالد بیت جمیل. یہ تھی ہماری پانچویں مشق. آگے چھویں اور ساتویں مشق رہ گئی ہے، وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اگلے لیکچر کا، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں، ورنہ میں اینڈ سکرین پہ بھی لنک دے دوں گا، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو وہ کلیئر کرنے کے لیے نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا. اور اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی ضرور فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد.